امیر سنت کے کلام ہیں وسائل بخشش سے اگر پڑھے بھی جائیں خالی، مطلب بندہ ان کو کلام پڑھے خالی، یعنی تحت اللفظ میں بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا ایک اثر بہرحال موجود ہے۔ نظم میں پڑھنا نہ بھی آتا ہو تو عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھ لیں تو اس کا ایک اثر، ایک زبردست اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور مالک کریم بادب حاضری نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری ہو، احرام باندھ کر عرفات شریف میں، مینا میں، مزدلفہ میں وقوف کرنے کی سعادت ملے، طواف و زیارہ کی بہار اللہ نصیب فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مبرور فرمائے، مقبول فرمائے۔ راشد بھائی، علم مصطفیٰ حضور جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا جی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور کے اوصاف میں اگر علم کو دیکھا جائے تو علم بھی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ انبیاء کرام کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کے اگر بنیادی سبب کو دیکھا جائے تو بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہ انبیاء کرام مخلوق تک ایسے راز منکشف فرمائیں، ایسی حقیقتوں کو عیاں کریں کہ جن تک عام انسان جو غیر نبی ہیں ان کے عقل و شعور کی رسائی نہ ہو، جن کو ظاہری حواس کے ذریعے جانا نہ جا سکے، انہی باتوں کو بتانے کے لیے ہی انبیاء کرام کی بنیادی طور پر بعثت ہوتی ہے، اور وہ غیب کہلاتے ہیں اور انہی پر ایمان لا کر بندہ مومن بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی میں مومنین کا، پرہیزگاروں کا جہاں تعارف کروایا گیا تو ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان کیسے لاتے ہیں، تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی ان کو غیب بتاتے ہیں، پوشیدہ چیزوں کا علم عطا کرتے ہیں، تو وہ نبی کی تصدیق کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے علوم کو جہاں ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے، کائنات میں اس کی دوسری نظیر اور مثال نہیں ملتی، اور جب بھی نبی پاک علیہ السلام یا کسی دیگر نبی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے علم یا ان کی قدرت پاور کو بیان کیا جاتا ہے، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ مخلوقات کے مقابلے میں انبیاء کرام کی یہ شان ہے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو، تو اس کا انبیاء کرام کے علم اور قدرت سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء جتنے بھی شان والے ہوں ہیں وہ اللہ کی مخلوق، کیونکہ علماء انبیاء کی جو بھی شان ہیں، جو بھی علوم ہیں، سب رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ جو بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے امام علیہ سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو یہ کمپیریزن مخلوق میں ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں بعض کا ایسا ہوتا ہے راشد بھائی کہ جو بندہ شیطان کے وساوس کا شکار ہوتا ہے نا، جن کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں شیطان گھر کر جاتا ہے، تو پھر شیطان ان کو اس الٹی پٹڑی پر جو ہے وہ چڑھاتا ہے، جس کی منزل آگے جو ہے وہ تباہی ہے، جہنم لائن پر چلا دیتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ جب بھی بات ہوگی، راشد بھائی نے بڑی پتے کی بات کہہ دی ابتدا میں ہی، یعنی شیطان کے وسوسے کی شروع میں جو ہے وہ کاٹ کرتی ہے کہ ہم جب بھی علم کی بات کریں گے، ہم جب بھی جو ہے وہ فضیلت کی بات کریں گے تو یہ جتنی مخلوقات ہیں اس کے اعتبار سے کریں گے، ورنہ خالق اور مخلوق میں کوئی کمپیریزن ہو سکتا نہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اس کی الوہیت کی جو دلیل ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، دلیل الوہیت، حافظ صاحب دلیل الوہیت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ دلیل الوہیت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی لمحے میں، کسی بھی آن میں، کسی بھی وقت میں کسی کی بھی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ ہر کسی کو، جو بھی مخلوق ہے، ہر کسی کو، چاہے وہ مخلوق جو ہے وہ نچلے درجے کی ہے یا وہ اعلیٰ درجے کی ہے، جیسے عام افراد ہیں، عام انسان ہیں، یا اولیاء کرام علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، یا انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کرام میں بھی جو رسول ہیں ان کی پھر آگے ایک جو ہے وہ الگ شان ہے۔ تو جتنی یہ شان والے ہیں یہ سب ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ علم للذات واجب الوجودی المستجمعی لجمیع صفات الکمالی
وَمُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لامحدود ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی کمی سے کیا ہے؟ پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے۔ مالک کریم نے جس مخلوق کو جتنا عطا فرمایا اس کو اتنا ملا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ عطا اللہ کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے۔ تو راشد بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کے بات ہے نا؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور آپ کی ماشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ پورے سلسلے کے موضوع کا ایک سمجھ لیں مقدمہ اور تمہید بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا کیے، تو اس کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، بلیو ہے کہ کائنات کے تمام موجودات خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ان کو عیاں اور منکشف فرما دیا ہے، اور ساری کائنات سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص کے ہاتھ میں اس کی ہتھیلی ہوتی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا وہ بتدریج عطا کیا، قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے ساتھ۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، اور قرآن مجید کی آیات بھی شاہد ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر خشک و ترک کا بیان موجود ہے۔ اب جن کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو بھی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی بڑھایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ محبوب قل، آپ ارشاد فرمایا ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم ہی وہ چیز ہے جس میں اضافے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے، تو علم کی اہمیت کا بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کہ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے محبوب فرماؤ کہ اے میرے رب، عرض کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضور کے علم کا اضافہ کس طور پر ہوا، کس چیز کے ذریعے ہوا؟ ای بالقرآن، قرآن کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو بڑھایا گیا قدرت کی جانب سے۔ ہوا کیا؟ تفسیر جلالین میں فَكُلَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ، تو جیسے جیسے قرآن میں سے کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا جاتا، جیسے آیات اور سورتوں کا نزول ہوتا جاتا، زاد بہ علمہ، قرآن کی نزول کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بڑھتا جاتا، اور جب قرآن کی تکمیل ہوئی، تمام علوم کو اور تمام خشک و تر کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، تو اسی کے ساتھ علم مصطفیٰ کی بھی تکمیل ہوئی۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام و مرتبہ ہے جس کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم من لدن، معدن اسرار علام الغیوب، برزخ بحرین امکان و وجوب۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا ہوئے وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہری ہیں جن کا تعلق علم ظاہر سے ہے، عالم ظاہر سے ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، وہ عالم غیب میں ہیں، پوشیدگی میں ہیں، جو عام مخلوق ان تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور ان کا عالم کیا ہے؟ ایک تو علم ظاہری، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ عطا کیے گئے، ان کی شان یہ ہے کہ امام زرقانی نے شرح زرقانی میں اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ وہ احادیث، وہ اخبار، وہ روایات کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علوم غیبیہ کا بیان ہے، وہ حد تواتر پر پہنچتی ہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ شفا شریف میں جہاں آپ نے علم مصطفیٰ کا چیپٹر قائم کیا، ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ علم مصطفیٰ کے حوالے سے جو احادیث ہیں، فرماتے الاحادیث فی ھذا الباب، اس باب میں علم مصطفیٰ کے بیان میں جو احادیث ہیں، بحر، وہ سمندر کی طرح ہے کہ لا یدرک قعرہ، جن کی گہرائی کو کوئی جان نہیں سکتا، ولا ینزف غمرہ، اور وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندے کا جتنا نالج بندے کا زیادہ ہوگا، اس کو اتنی معرفت جو ہے وہ ملتی چلی جائے گی۔